الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وهو بدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بدری صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے شہادت طلب کرتا ہے، شہادت کی تمنا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو شہید کا مرتبہ، شہید کا درجہ عطا فرماتے ہیں. وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ اس کی موت، اس کا انتقال اپنے بستر کے ہو. روایت کے راوی سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہیں. اس روایت کے جو راوی ہیں انہوں نے جب اس کو ذکر کیا تو ذکر کرنے کے بعد حضرت سہل بن حنیف کا بدری ہونا بھی ذکر فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہے. اس لیے کہ جو بدری صحابہ تھے اللہ رب العزت نے انہیں چنا تھا قربانی کے لیے، اور انہوں نے اسلام کے لیے، اسلام کی سب سے پہلی لڑی جانے والی جو جنگ تھی، جنگ بدر، اس میں انہوں نے حصہ لیا تھا. یہ ایسی جنگ تھی کہ جو اسباب کے حساب سے، اسباب کے اعتبار سے، ریسورسز کے حساب سے کچھ بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. یہ تھے 313. ایسے وقت میں انہوں نے قربانی دی، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کی قربانی کو زندہ رکھا رہتی دنیا تک کے لیے. اسی لیے بدری صحابہ جو ہیں، جنہوں نے بدر کے اندر حصہ لیا تھا، پارٹیسپیٹ کیا تھا، وہ اس زمانے کے اعتبار سے بھی اور بعد میں بھی ان کا درجہ دوسرے صحابہ سے بڑا ہوا. اس لیے طبرانی وغیرہ کی روایت کے اندر ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کا جو مقام ہے ان فرشتوں کے اوپر جو جنگ بدر میں شہید نہیں ہوئے تھے، فرشتوں کا بھی مقام کہ جو جنگ بدر میں آئے تھے ان کا مقام بڑا ہوا ہے ان فرشتوں کے مقابلے میں جو جنگ بدر میں حصہ نہیں لے سکے. تو فرشتوں کے اندر اگر یہ ڈفرینشیٹ ہے تو پھر صحابہ کے اندر تو ہونا بہت ہی واجبی اور سمجھ میں آنے والی بات ہے. اسی لیے خلفائے راشدین جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو تشریف لے جانے کے بعد جب خلفائے راشدین آئے ہیں، ابوبکر صدیق ہو، حضرت عمر ہو، تو یہ لوگ بھی جو تھے، جو بدری صحابہ تھے، جنہوں نے بدر کے اندر حصہ لیا تھا، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے، دوسرے صحابہ کے مقابلے میں ان کو ترجیح دیا کرتے تھے
انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی. اس لیے وہ روایت جہاں آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے تھے اور وہاں وہ تعاون پھیلا ہوا تھا، تو کہا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً منع کیا کہ آپ یہاں تشریف نہ لائیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں مشورہ کرتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن صحابہ سے مشورہ کیا تھا تو کہا کہ میں مہاجرین کو بلاؤ، پھر کہا کہ بدریین کو بلاؤ، ان لوگوں سے مشورہ کرو. تو گویا کہ اور آج کل بھی بعد کی جو علماء ہیں اور آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کے اندر بہت سارے علماء نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ بدریین کے ناموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے تو قربانی دی ہے لیکن اللہ نے ان کے نام کو اتنا روشن کر دیا، اتنا بابرکت بنا دیا کہ بہت سے علماء نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جب کبھی کوئی ضرورت پیش آئی ہے، بیماریوں میں مبتلا ہوئے ہیں، تو انہوں نے بدریین کے ناموں کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی. اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت سے حضرات کو ان صحابہ کی بدریین کے ناموں کی فضیلت کی وجہ سے ولایت تک ملی، اللہ کے ولی بنے. تو انہوں نے کس اخلاص کے ساتھ، کس جانثاری کے ساتھ انہوں نے قربانی دی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو بھی زندہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو بھی زندہ رکھا، ان کے ناموں کو اتنا بابرکت بنا دیا اللہ تعالیٰ. ہمارے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے یا کہ کسی بھی جگہ کے اندر ہو اگر قربانی دی ہو، ایسے وقت کے اندر انہوں نے اپنی جان کو، اپنی مال کو اپنا پیش کیا ہو، تو ان کے ساتھ اگر کوئی ترجیحی رویہ اختیار کیا جائے، ان کو پریفرنس دیا جائے، ان کے مشورے کا لحاظ کیا جائے، ان کی باتوں کا لحاظ کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے، تو یہ عین شریعت ہے. اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے انہوں نے قربانی دی. فرمایا کہ وہ بدری ہے. آگے فرمایا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کی، حدیث کے اندر بتلانا مقصود یہ ہے کہ سچی نیت جو ہے انسان کے، اگر سچی نیت ہو تو وہ انسان کے مقصد اور مطلب تک پہنچنے کا سبب ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی انسان سچے دل سے شہادت کا جذبہ رکھتا ہے، شہادت کی تمنا کرتا ہے، اگرچہ وہ بعد میں اپنے بستر کے اوپر مر جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے مرتبے پر پہنچاتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شہادت کی تمنا کرنا مستحب ہے. شہادت کی تمنا کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اللہ تعالیٰ سے شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی مشہور دعا ہے، اللہم انا نسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک، کہ اللہ تیرے راستے کی شہادت عطا فرما اور تیرے در کی، تیرے نبی کے دیار کی، تیرے نبی کے شہر کی موت نصیب فرما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا. ہمارا کام تو دعا کرنا، صحابہ نے مانگی تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی اللہ کے راستے میں لڑتے رہے لیکن پھر انتقال ان کا بستر کے اوپر ہوا ہے. تو ہم تو یہی گمان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت کی تمنا کی ہوگی، لیکن اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، اللہ نے تمہارے لیے کون سی چیز مقدر کی ہے. ان کے مقدر میں نہیں تھی، اللہ نے بستر کے اوپر موت دی، لیکن ہم پھر اللہ تعالیٰ سے ہمارا گمان تو یہی ہے کہ انہوں نے سچے دل سے تو کیا ان کی تمنا شہادت کی تھی تو اللہ نے ان کو شہادت کے مرتبے پر پہنچایا ہو. ہم تو شہادت کی کیا تمنا کریں گے کہ وہاں جب مدینے جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، اگر وہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں آئے ہیں تو تیرے شہر کی، تیرے نبی کے شہر کی موت عطا فرما، تو کوئی آمین ہی نہیں کہتا ہے. کوئی آمین نہیں کہتا ہے. چاہے جتنی دعا کرو زور زور سے آمین کہیں گے، لیکن اگر یہ دعا کریں کہ اللہ یہاں کی موت عطا فرما تو کوئی آمین نہیں کہے گا، کیونکہ وہ کھجوریں لی ہوئی ہے کہ نہیں بھائی، سب کے تحفے لیے ہوئے ہیں اور بیگس بڑے ہوئے ہیں، ابھی وہاں جا کے پہنچانے ہیں، ابھی یہاں مر گئے تو پھر. تو ہر انسان اپنی نیت کو جان سکتا ہے کہ وہ کتنا اپنی نیت میں سچا ہے.
بات میں نہیں، ہر انسان اپنی نیت کو جان سکتا ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے کہ میں اپنی نیت میں کتنا سچا ہوں. اس لیے اسلام کے اندر شہداء کا مرتبہ جو ہے بہت ہی اعلیٰ ہے. انبیاء اور صدیقین اور شہداء کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں رکھا ہے، ان کی درجہ بندی کی ہوئی ہے. سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کا ہے، پھر صدیقین ہے، پھر شہداء ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. شہداء کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اعلیٰ رکھا ہوا ہے. اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے 3 لوگ پیش کیے گئے جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. جنت کے اندر جو سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے تو فرمایا کہ ایک کون؟ تو کہا ایک شہید جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اعزاز بخشیں گے کہ وہ جنت میں سب سے پہلے جائے گا. دوسرے نمبر پر کون؟ تو فرمایا کہ حرام اور مشتبہ، جس کو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، جس کی ہماری کے اوپر ہم بحث کر کے آئے ہیں، کہ ایسا آدمی جو حرام اور مشتبہ چیزوں سے، دعوت فل چیزوں سے بچنے والا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. اور تیسرا وہ غلام جو عبادت کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کرے اور اطاعت کے ذریعے اور خدمت کے ذریعے اپنے آقا کو راضی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اعزاز عطا فرمائیں گے. اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو چیزیں تیار کی گئی ہیں، 7 چیزوں کا اللہ اس کا اعزاز فرمائیں گے. سب سے پہلی چیز کہ اس کے بدن سے نکلنے والا خون کا قطرہ جب اس کے بدن سے گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ شہید کا درجہ ہے. اسے ایمان کا جوڑا پہنایا جائے گا، ایمان کا جوڑا پہنائیں گے اللہ تعالیٰ. تیسری چیز عذاب قبر سے اس کی حفاظت کر دی جائے گی، عذاب قبر سے اس کی حفاظت کر لی جائے گی. اور نسائی شریف کی روایت سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوال جواب اور ساری قبر کی ساری مشقتوں سے اس کی حفاظت فرما لی جاتی ہے. بھائی ٹیسٹ تو وہ انسان کو کیا جائے گا کہ جس کے کیریکٹر کے اندر ڈاؤٹ ہو، ایسے انسان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اب جو اللہ کے راستے میں شہید ہو کے آیا ہے اس نے تو اپنی جان دی ہے نا بھائی، جان دی ہے. اگر اللہ سے اور اس کے دین سے، اس کی شریعت سے اس کو محبت نہ ہوتی تو اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کرتا. تو کہا کہ اس وجہ سے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، قبر کے عذاب سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے، سختی سے، پریشانی سے اس کو حفاظت دے دی جاتی ہے، اس کو امان دے دیا جاتا ہے. قیامت کے دن جہاں سارے لوگ پریشان ہوں گے، نفسا نفسی ہوں گی، شہید کے چہرے کے اوپر ذرا بھی کوئی فکر، کوئی غم، کوئی فکر نام کی کوئی چیز لاحق نہیں ہوگی. اس کو بالکل اطمینان کے ساتھ ہو. قیامت کی گھبراہٹ سے اس کو امان دے دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ اس کے سر کے اوپر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے، آنر کا تاج رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور فرمایا کہ اس کے اندر جو یاقوت لگے ہیں، اس کے اندر جو موتی لگے ہوئے ہیں، اس کا ایک موتی دنیا وما فیہا سے، دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر، ایسا اعزاز اس کو دیا جاتا ہے. اور چھٹا اعزاز اس کو یہ دیا جاتا ہے کہ 72 حوروں سے اس کی شادی کی جاتی ہے. اعجاز کے اندر اس کو 72 حوروں سے اس کی شادی کرائی جاتی ہے. اور سب سے بڑا اعزاز تو یہ ہوتا ہے اس کا کہ اپنے گھر والوں کے 70 آدمیوں کی وہ شفاعت کرے. 1-2 نہیں، 70 پیپل کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے. اللہ نے اس کی قربانی کا لحاظ کرتے ہوئے جو قربانی اس نے اللہ کے راستے میں دی ہے، تو اللہ اس کا اس قدر اعزاز فرماتے ہیں، اس کا اکرام فرماتے ہیں کہ جن 70 لوگوں کی تو سفارش کرے گا اللہ اس کو بھی جنت عطا. تو یہ شہداء کا مرتبہ ہے. میرے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان بھائی، لیکن یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی گردنیں کٹاتے ہیں. لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ، ہم چونکہ سب سے آخری نبی کی آخری امت ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، تو اللہ نے ہر معاملے میں ہم کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے.
اللہ نے ہر معاملے میں ہم کو ایز دی ہے، آسانی دی ہے کہ نہیں بھائی یہ مرغی کاٹنے سے ڈرتے ہیں، یہ کہاں اللہ کے راستے میں کہاں ڈرتے نہیں کہتا ہے. ہمیں سوچے کہ کتنے لوگوں نے مرغی کاٹی ہے، ہاتھ کانپتے ہیں نا بھائی، چوری پکڑتے ہاتھ کانپتے بھائی گردن نہ الگ ہو جائے. تو کہا ہے کہ یہ مرچی کاٹنے والے، ٹماٹر کاٹنے والے لوگ یہ کہاں اللہ کے راستے میں. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شہید کن لوگوں کو شمار کر، شہادت کے اندر کن لوگوں کو شمار کرتے ہو، کن لوگوں کو تم یہ کہتے ہو کہ یہ شہید ہے، یعنی شہید کی ڈیفینیشن تمہارے یہاں کیا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب شہید وہ ہے جو آپ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کرتے ہوئے اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اپنا سر قلم کر دے، اللہ کے راستے میں مارا جائے، قتل کر دیا جائے، تو وہ شہید ہے. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شہید کی ڈیفینیشن تمہارے یہاں یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے مارا جائے، تب تو پھر میری امت کے اندر شہداء بہت کم ہو جائیں گے. تو پھر میری امت میں کیا ہو جائیں گے؟ شہداء بہت ہی کم ہو جائیں گے. تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے تو پھر اور کون لوگ شہید ہیں؟ تو فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے. جو اللہ کے راستے میں گیا ہو اور اپنی نیچرل موت مر جائے، اپنی نیچرل ڈیتھ اس کو آ جائے، تب بھی وہ شہید. ایک تو مارا گیا تب تو وہ شہید ہے ہی، لیکن اللہ کے راستے میں چل رہا تھا. اللہ کے راستے میں کون ہے؟ اللہ کے راستے کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہے. طالب علم بھی اللہ کے راستے میں ہے، کوئی تبلیغ جماعت میں نکلا ہوا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. تو ان ساری چیزوں میں نکلا ہوا تھا، تو کہا کہ وہاں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے. پھر آگے فرمایا طاعون میں مبتلا ہو، پلیگ نکلا ہوا ہے، طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کے مر جائے تو وہ بھی شہید. کیوں؟ بڑی بات ہے نا بھائی، طاعون کی بیماری کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ طاعون لگا ہے وہاں جانے سے منع فرمایا اور وہاں سے نکلنے سے بھی منع فرمایا کہ وہاں جائے گا بھی نہیں اور وہاں سے نکلے گا بھی نہیں. تو جو انسان وہاں جائے گا بھی نہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع میں نہیں جائے گا، اور جو وہاں سے نہیں نکلے گا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی اتباع میں نہیں نکلے گا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے کہ جس جگہ میں طاعون ہے وہاں نہ جائیں، اور جہاں اگر آپ وہاں پہلے سے موجود ہے تو اس جگہ وہ جگہ چھوڑ کے وہاں سے نہ جائیں. تو اتباع حکم کی وجہ سے اس کو بھی شہادت کرنا چاہیے. کتنی بڑی بات ہے. تو اب کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اگرچہ ان کے جو رشتہ دار ہوں گے ان کو تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اگر آپ اس پہلو سے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو دیکھیں کہ اگر وہ واقعی اس طاعون اور بیماری کے اندر مرے ہیں تو وہ تو اللہ کے یہاں شہید ہیں. پھر فرمایا کہ جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے، جس کو پیٹ کی بیماری ہو، چاہے کسی قسم کی بیماری، نعوذ باللہ اللہ کی پناہ، اگر کسی کو کینسر ہوا پیٹ کے اندر مر جائے شہید. عورت ہے اپنی پریگننسی کے اندر، ڈیلیوری کے اندر مر جائے تو وہ بھی شہیدہ ہوگی. پیٹ کی بیماری میں مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. فرمایا کہ سمندر کے اندر ڈوب کر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. سمندر کے اندر ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے. اور بعض روایتیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ کے اوپر لینڈ سلائیڈ ہو جائے، لینڈ سلائیڈ ہو، کوئی ملبہ گر جائے، کوئی مکان گر جائے اور وہ دب کر مر جائے تو وہ بھی شہید. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سفر کے اندر جائے اور سفر کے اندر، سفر شرعی کے اندر، سفر شرعی کے لمبے سفر کے اندر اور وہاں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں اس کو بھی شہید شمار کیا. اور ایک بات یہاں پر یہ یاد رکھنی پڑے گی کہ ایک جو ہوتا ہے اخروی شہید ہوتا ہے، ایک دنیاوی شہید ہوتا ہے. دونوں کو، ایک دنیاوی شہید ہوتا ہے، ایک اخروی شہید ہوتا ہے. یہ جو ساری قسم میں نے بیان کی ہے نا، اور بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری لمبی تفصیل لکھی ہے اس کے اندر کہ یہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے. تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تو کمزور امت ہے، یہ لوگ کہاں جائیں گے.
ان کو تو کیسے بھی شہادت کا درجہ ملے گا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے معاملہ بہت ہی آسان فرما دیا کہ ان ساری چیزوں میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ بھی شہید۔ ہاں، لیکن یہ جو شہید ہوں گے، ایک شہید تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا سر قلم کرواتا ہے، اپنا سر کٹاتا ہے، اللہ کے راستے میں مارا جائے، تو وہ شہید جو ہوگا دنیاوی اعتبار سے بھی شہید ہے، اخروی اعتبار سے بھی شہید ہے۔ دنیاوی اعتبار سے شہید کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی جو ساری پروسیجرز ہوگی، اس کو جو دفنایا جائے گا وہ ساری شہادت کے اعتبار سے دفنایا جائے گا اس کو، یعنی اس کو اس کے بدن کے اوپر جو خون لگا ہوا ہے تو کہا کہ اس کو دھویا نہیں جائے گا، اللہ کو اس کا خون بہت پسند ہے، وہ اسی کپڑے کے اندر، اسی خون والے کپڑے کے اندر اس کو دفنایا جائے گا، اس خون والے کپڑے کے اندر اس کو دفنایا جائے گا، اللہ کو اس کے بدن کے اوپر لگا ہوا خون پسند ہے۔ تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے شہید ہے۔ اور جن کا یہ جو ساری چیزیں ہم نے فہرست ہم نے پڑھی کہ یہ بھی شہید ہے، پیٹ کی بیماری والا بھی شہید ہے، طاعون کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے، اور سمندر کے اندر ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے، سفر میں جا کر مر جائے اللہ کے راستے میں اس کی نیچر لے وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ جو شہید ہے وہ اخروی اعتبار سے شہید ہے، دنیا میں ان کو کفن بھی دیا جائے گا، ان کو غسل بھی دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں کی جائیں گی، ہاں، لیکن اخروی اعتبار سے اللہ کے یہاں اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہم دنیا کے اندر مکلف یہ ہے کہ ساری جو دنیا کی جو نارمل ہمارا جو جتنی نارمل اموات ہوتی ہے اس کو ہم کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اس کو کس طرح سے ہم دفناتے ہیں، وہی ساری چیزیں اس کے ساتھ بھی کی جائیں گی۔ تو یہ جو اللہ کے راستے میں جو مارا جاتا ہے، جس کو قتل کیا جاتا ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی شہید ہے، اخروی اعتبار سے بھی شہید ہے۔ اور جو دوسری شہادت کی جو دوسری کیٹیگری ہے وہ دنیاوی اعتبار سے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے، لیکن یہ اخروی اعتبار سے شہید ہے، دنیا میں تو اس کے ساتھ کفن دفن اور غسل وغیرہ کا معاملہ کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس کو شہید کہنے کی کیا وجہ ہے؟ شہید کا جو ایک معنی جو ہوتا ہے شہید یشہدو شہیدن و شہودن، جو مصدر ہے اس کے معنی آتے ہیں انگلش کے اندر اگر ہم کہیں کہ حاضر ہونا، بی پریزنٹ، حاضر ہونا، شہید کے معنی آتے ہیں بی پریزنٹ، حاضر ہونا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ اے بنی اسرائیل کیا تم اس وقت حاضر تھے جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا تھا، وہ اس دنیا سے جا رہے تھے۔ تو یہاں پر شہداء کا لفظ آیا ہے، اور یہ شہداء کا لفظ آیا ہے حاضر ہونے کے معنی میں۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے وہاں پر؟ بنی اسرائیل کو پوچھا جائے۔ تو آیت کے اندر پتہ چلتا ہے کہ شہید کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا۔ تو اب اسی طرح ہم صلاۃ جنازہ کے اندر جو دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما، ومیتنا مردوں کی بھی مغفرت فرما، وشاہدنا وغائبنا، جو حاضر ہیں پریزنٹ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو غائب ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو وشاہدنا، شاہد کا معنی ہے بھی پریزنٹ، حاضر ہونا۔ تو اب شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ شہید کہاں حاضر ہوتا ہے؟ شہید کہاں حاضر ہوتا ہے؟ تو حاضری کی دو جہت ہے، دو معنی بن سکتے ہیں اس کے، احادیث کے اوپر نظر کرنے سے دو معنی بن سکتے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، جب اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو اسی وقت اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کر دیا جاتا ہے۔ حاضر ہونا، be present، تو اس کی روح چونکہ اللہ کے سامنے حاضر کی جاتی ہے، اس لیے شہید کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہید کہا جاتا ہے، کیونکہ شہید کا معنی ہے حاضر ہونا۔ تو شہید کہاں حاضر ہوا؟ تو فرمایا کہ جب اس کو مارا جاتا ہے
تو اس کی روح کو اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جاتا ہے. چنانچہ ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن حرام جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، ہم جابر ابن عبداللہ بولتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن الحرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کی روایت کے اندر ہے، یہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے. تو جب شہید ہوئے ہیں تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر کو بلایا اپنے ان کے بیٹے کو کہ جابر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے والد صاحب کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ عبداللہ جو ہے حضرت جابر کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو بلا کر، ان کے بیٹے کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ نے تمہارے والد کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب جی ہاں. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آج تک کسی سے بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے کسی سے کلام نہیں کیا. بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے اللہ تعالیٰ نے کسی سے آج تک کیا نہیں کیا ہے؟ کلام نہیں کیا. لیکن جب تمہارے والد کا انتقال ہوا تو اللہ رب العزت نے بغیر حجاب کے تمہارے والد سے کلام فرمایا. بغیر حجاب کے اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے کلام فرمایا. اور اللہ رب العزت نے تمہارے والد سے یہ کہا کہ اے عبداللہ بتا تجھے کیا چاہیے، کیا مانگتے ہو مانگو، تم اپنی جان کا نذرانہ میرے راستے میں دے کر آیا ہو، مانگو تمہیں کیا چاہیے. تو تمہارے والد صاحب نے اللہ رب العزت سے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ پھر موقع دیا جائے، ایک مرتبہ پھر زندگی دی جائے، میں ایک مرتبہ پھر تمہارے راستے میں شہید ہو کے آنا چاہتا ہوں، کہ میں ایک مرتبہ پھر میں قتل کیا جاؤں اور پھر تمہارے دربار میں حاضر کیا جاؤں. اللہ نے فرمایا کہ یہ بات تو یہاں پہلے سے طے کی جا چکی ہے، یہ بات تو اٹل ہے کہ یہاں آنے کے بعد واپسی نہیں ہوتی. یہاں آنے کے بعد کوئی جا نہیں سکتا، یہاں آنے کے بعد کوئی جا نہیں سکتا ہے، سنگل ڈگری. تو تمہارے والد نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ میرا پیغام دنیا والوں کو پہنچا دو، میرا پیغام دنیا والوں کو پہنچا دو. تو اس وقت اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان لوگوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، وہ اللہ کے یہاں زندہ ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی شہید کا انتقال ہوتا ہے، جیسے ہی اس کو مارا جاتا ہے، اس کی روح کو اللہ رب العزت کے سامنے کیا کر دیا جاتا ہے؟ پریزنٹ کر دیا جاتا ہے، حاضر کر دیا جاتا ہے. تو شہید کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونے والا، کیونکہ اس کی روح جو ہوتی ہے وہاں حاضر ہوتی ہے، اس لیے شہید کو کیا کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں. یہ ایک جہت ہو گئی. اور اس کی دوسری جہت یہ ہے کہ جب شہید کا انتقال ہوتا ہے، جب شہید کا خون اس کے بدن سے گرتا ہے تو اس کی روح کو نکالنے کے لیے فرشتوں کا ہجوم، فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ایک معنی اس کے حساب سے یہ ہے کہ اس کی روح اللہ کے سامنے حاضر ہوتی ہے، اس لیے اس کو شہید کہا گیا. اور دوسری جہت کے حساب سے یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کے وقت فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، بہت سارے فرشتے اکرام کے لیے، آنر کے لیے آتے ہیں، اس کی روح کو نکالتے ہیں. چنانچہ یہ بات بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے. اسی روایت کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ ابن عمرو کا انتقال ہوا ہے. تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے والد کو جب لایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کافروں نے، مشرکوں نے ان کا مسئلہ کر دیا تھا. مسئلہ ان کے ناک، کان، ہاتھ وغیرہ کاٹ دیے تھے. اس طرح سے ان کی لاش لائی گئی.
تو میں بار بار اپنے والد صاحب کے اس کا کپڑا اٹھا کر میں دیکھ رہا تھا، ان کو بار بار دیکھ رہا تھا. تو لوگوں نے مجھے منع کیا، لوگوں نے مجھے منع کیا. اتنی ہی دیر میں حضرت عبداللہ جو شہید ہوئے تھے، حضرت جابر کے والد، ان کی بہن یا ان کی پھوپھی نے زور زور سے آواز لگانا شروع کر دی. یا ان کی پھوپھی تھی یا ان کی بہن تھی. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ عورت ہے جو ان کی موت کے اوپر غمی کا اظہار کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ہٹاؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ بار بار کپڑا نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ تمہارے والد کے اوپر فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں. تمہارے والد کی جو لاش ہے، جو ان کا جو جسم رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر فرشتے کیا کیے ہوئے ہیں؟ سایہ، شیڈو کیے ہوئے. تو حدیث کے اس حصے سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں. فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہید کو شہید کہا جاتا ہے. تو شہید کا معنی ہے حاضر ہونا. تو حاضر ہونے کے دو مطلب ہے، یا تو اس کی روح اللہ کے یہاں حاضر ہوتی ہے، یا دوسرا معنی ہم یہ لے سکتے ہیں کہ فرشتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. اس لیے شہید کو کیا کہا جائے گا؟ اس لیے شہید کو شہید کہا جاتا ہے. پھر شہید کے متعلق یہ بھی ہوتا ہے کہ شہید، جیسے کہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم اس کو مردہ شمار نہ کرو. شہید زندہ ہے. شہید کیا ہے؟ زندہ ہے. اب زندہ ہونے کا کیا مطلب؟ علماء نے اس کے بہت سارے مطلب بیان فرمائے ہیں. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت شہداء کی روح کو پرندوں کے اندر، سبز پرندوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور وہ پرندے جنت کے اندر اڑتے رہتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ شہید کا جو جسم ہے اللہ تعالیٰ مٹی کے اوپر حرام کر دیتے ہیں. مٹی شہید کے جسم کو کھاتی نہیں. مٹی شہید کے جسم کو کیا نہیں کھا سکتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بعض علماء کا یہ بھی ہے کہ جنت کے دروازے کے اوپر، سمندر اور دریا کے کنارے ان کی روحوں کو یہ کیا جاتا ہے، اور جنت سے ان کو رزق دیا جاتا ہے. جنت سے ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ رزق دیا جاتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی کیوں نہیں کھا سکتی؟ ان کے جسموں کو مٹی کیوں نہیں کھا سکتی؟ تو جب شہید اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں جب مارا جاتا ہے، اس کی روح کو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش، جیسا کہ ہم نے سنا ابھی، فوراً اس کی روح کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو روح کے اوپر بہت سارے حجابات ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں، اس کے اعمال کے، اس کے احوال کے. لیکن شہید کی روح جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوتی ہے، وہ سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ براہ راست اس روح سے، اللہ تعالیٰ کی تجلی، اللہ تعالیٰ کا نور اس روح کے اوپر لگتا ہے. تو اللہ اس روح کو اللہ ایسا قوی بنا دیتا ہے، ایسا طاقت والا بنا دیتا ہے کہ اگرچہ وہ روح جو ہے اس میت، وہ تو قبر میں سویا ہوا ہے نا شہید، تو وہ روح وہاں پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تجلی اس روح کے اوپر ایسی پڑتی ہے، فوراً شہادت کے بعد اس کی جو روح وہاں حاضر ہوئی ہے، اللہ کی تجلی، اللہ کا نور اس کے اوپر ایسا پڑتا ہے کہ اس کی جو روح اتنی طاقتور بن جاتی ہے. اگرچہ وہ اس کے بدن کے اندر نہیں ہوتی ہے، لیکن اس روح کے اثر کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے اس کا کنیکشن اس کے جسم سے ایسے رہتا ہے کہ اس کے بدن کو کیا نہیں کرنے دیتی ہے، وہ گلنے اور اس کو خراب نہیں ہونے دیتی. اس کو خراب نہیں ہونے. بہت ہی آسان سی مثال، سورج جو ہے نا، سورج ہزاروں میل، کروڑوں میل ہم سے دور ہے، لیکن اس کی تپش جب کسی پودے کے اوپر پڑتی ہے، پودا پلانٹ جو ہوتا ہے نا، پلانٹ، تو اس کی گرمی کی وجہ سے اس کے اندر گرینری بھی آتی ہے،
اس کے اندر مٹھاس بھی آتی ہے، اس کے اندر تازگی بھی آتی ہے، تو وہ سورج کی گرمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو ایسا ہے کہ ہمارے لیے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ دین کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہو گئے۔ اور اگر سورج نہ بھی نکلے، بھائی سورج نہ بھی نکلے تو آج کل تو کیا ہوتا ہے بھائی، آرٹیفیشل جو اس کی جو گرمی ہوتی ہے نا، اس کے ذریعے بھی پلانٹ کو اگایا جاتا ہے، آرٹیفیشل گرمی دی جاتی ہے اس کو، مصنوعی گرمی سے، مصنوعی تپش کے ذریعے اس کو اگایا جاتا ہے۔ تو سورج نہ بھی ہو لیکن سورج کی تپش موجود ہے۔ اسی طرح اگر اس کے بدن کے اندر روح موجود نہیں ہے لیکن اس کی روح کی جو گرمی ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی، اس کا جو نور جو روح کے اوپر پڑا ہوا ہے، تو اس روح کو اتنا اسٹرینتھ بنا دیا، اس کو طاقتور بنا دیا ہے کہ اگرچہ وہ روح اس کے بدن کے اندر نہیں ہے پھر بھی وہ روح وہاں رہتے ہوئے بھی اس کے بدن کو کیا نہیں کرنے دیتی ہے، گلنے اور سڑنے نہیں دیتی۔ ٹیکنالوجی نے ہمارا کام بہت ہی آسان کر دیا۔ آج کل تو اسمارٹ واچ آ گئی ہے نا، اسمارٹ واچ، کہ آپ کا فون اگر 100 میٹر کے رینج کے اندر پڑا ہوا ہے کہ نہیں بھائی، تو آپ اپنے فون کو یا فون کے ذریعے اپنی گھڑی کو کہیں سے بھی کیا کر سکتے ہیں، آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اور آج کل تو وہ زمانہ، وائی فائی کا زمانہ آ گیا ہے، ساری چیزیں آپ باہر ہیں پھر بھی اب چاہے آپ 100 مائل کی دوری کے اوپر اپنے گھر کا ریڈیٹر آن کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کی لائٹوں کو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے لیے اور بھی آسان ہو گیا ہے کہ اگرچہ آپ کی حاضری وہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، لیکن وہ جو لنک، وہ وائی فائی کنیکشن جو ہے نا، تو وہ وہاں بیٹھ کے ساری چیزیں کرتا ہے۔ تو یہ جو روح اور اس کے جسم کا جو کنیکشن ہے، اگرچہ روح وہاں پر نہیں ہے تو وہ اس کے بدن کو کیا نہیں کرنے دیتی ہے، خراب نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اللہ کی تجلی اس کے اوپر پڑی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کسی بستی کے اندر گئے، ہزاروں سال پرانی بستی تھی، تو وہاں جا کے دیکھا کہ کچھ قبریں بنی ہوئی ہیں، بالکل پرانی بوسیدہ قبریں۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اتنی پرانی قبریں ہیں جس کا نام و نشان مٹ گیا ہے، پتہ نہیں ان کے جسموں کا کیا حال ہوا ہوگا اندر، اتنی پرانی قبریں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی پرانی قبروں کے اندر سے انسانوں کو کیسے نکالیں گے؟ ان کے دل میں خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، قرآن کہتا ہے 100 سال کے لیے ان کے اوپر موت طاری رہی، 100 سال، 100 سال وہ، اور جنگل کے اندر، صحرا کے اندر، لق و دق صحرا ہے جہاں کسی انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں بالکل کوئی انسان نہیں ہے، 100 سال تک اللہ نے ان کو سلایا رکھا۔ وہ جو انسان کا بدن ہے نا بھائی، 6 مہینے میں خراب ہو جاتا ہے، اب قبر میں رکھیں گے تو کیڑے اس کو 6 مہینے میں کھا جاتے ہیں، 6 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں 100 سال گزرنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم کو کچھ نہیں ہوا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اگرچہ روح بدن کے اندر نہ ہو لیکن اگر اس کا کنیکشن، اس کی طاقت، اس کی اسٹرینتھ اگر جسم کے ساتھ باقی ہے تو جسم اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ عزیر علیہ السلام 100 سال سے سوئے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، جنات ان کی تعبیر، جناتوں کو کہا کہ مسجد بیت المقدس کی تعمیر کے لیے ان کو لگایا، اور خود وہاں پر لاٹھی لے کے کھڑے ہو گئے، خود لاٹھی لے کر کھڑے ہو گئے ان کی نگرانی کے لیے، اور رعب بیٹھا تھا سلیمان علیہ السلام کا جناتوں کے اوپر کہ وہ ہل نہیں سکتے تھے، اور جنات تعمیر کر رہے ہیں مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے ایسے ہی کھڑے کھڑے لاٹھی کے ساتھ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 100 سال گزر جاتے ہیں، اور جناتوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ وہ جو دیمک ہوتی ہے نا، کیڑوں نے ان کی لکڑی کو کھانا شروع کر دیا، وہ لکڑی خراب ہو گئی، وہ سڑ گئی، تو لکڑی کا سہارا وہ سلیمان علیہ السلام گر گئی۔ ان کا جسم تو ویسے ہی ہے، لکڑی خراب ہو گئی، ان کے جسم کو کچھ نہیں ہوا۔
ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کا اگرچہ روح نہیں موجود ہے لیکن پھر بھی اگر اللہ اس کی حفاظت کرنا چاہے، اس کا کنیکشن جس سے باقی ہے، تو اللہ حفاظت کر سکتا ہے. تو اس لیے اگر اللہ شہید کے جسموں کو، اور ایسے تجربات مشاہدات بھی ہیں بہت سارے، آپ کو سننے میں بھی آتے ہوں گے کہ بہت سی مرتبہ فلڈ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بعض مرتبہ گریوز کو موو کیا جا رہا تھا اور شہید کی قبر کھل گئی تو دیکھا کہ بس اس کا ویسے ہی جیسا اس کو 100 سال پہلے دفن کیا گیا تھا وہ ویسے اس کا جسم موجود ہے. تو اگر میں نے کہا کہ بھائی یہ ساری چیزوں نے ہمارے لیے کام بہت ہی کیا کر دیا. جتنا یہ سائنس جتنا ترقی کرے گا نا بھائی، تو یہ اسلام کے لیے معنی نہیں بنے گا، یہ اسلام کے ترقی کے اندر اور کیا بنے گا، ذریعہ بنے گا. ہمارے لیے قیامت کا کانسیپٹ، قیامت کی چیزوں کو، دنیا آخرت کو سمجھنا اور بھی کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا بھائی، آسان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس حدیث میں فرمایا، چونکہ اس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ بصدقٍ، کہ جو سچے دل سے شہادت کی تمنا کرے گا. یعنی اپنی نیت میں کیا ہونا چاہیے، انسان اپنے قول میں بھی سچا ہو اور اپنی نیت میں بھی کیا ہو، سچا ہو. تو اگر سچے دل سے تمنا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کس کا، شہداء کے مرتبے پر پہنچائے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر کے اوپر کیا ہو، مرا. لیکن اور میں کہہ کے آیا ہوں کہ بھائی کہ اس میں ہر ایک کی دلوں کی نیت کو کیا جانتا ہے بھائی، اللہ جانتا ہے. لیکن ورنہ تو پھر کوئی انسان چلے اور جماعت میں نہیں جائے گا اور ہر ہفتے یہ انشاءاللہ کہتا رہے گا اور کہا کہ میں نے تو 40 چلے لگائے ہیں. وہ اللہ جانتا ہے کہ تو نے جو تو اپنی نیت میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. ورنہ تو ایسے ہر ہفتے نام لکھانے والے تو کیا مل جائیں گے، بہت سارے مل جائیں گے جو ہر بات مرتبہ بیچارے کہیں گے امیر صاحب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے امیر صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، امیر صاحب کی تمنا رہ جاتی ہے کہ بھائی وہ مجھے بچپن سے انشاءاللہ کہہ رہا ہے اور میرا بوڑھا ہو گیا لیکن میں نے کبھی اس کو 3 دن میں جماعت میں دیکھا نہیں. تو دلوں کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے. لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہی، اور واقعتاً آپ جانا چاہتے ہیں، مجبوری کی وجہ سے انسان اپنی لگی ہوئی ہے، اللہ آپ کی مجبوریوں کو جانتا ہے، تو اس کے ساتھ اسی کے مطابق معاملہ کیا جائے گا. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، مجھے بھی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. 2 اعلان ہیں. ایک اعلان تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے عیسیٰ بھائی نے کہا ہے کہ وہ شاہ الحمید چاچا جو ان کا انتقال ہو گیا، عیسیٰ بھائی کی طرف سے یہ درخواست تھی کہ وہ ہماری مسجد کے ماشاءاللہ 40-50 سال مصلی رہے ہیں، تو اٹھنے سے پہلے ان کے لیے بھی اصالِ ثواب کیا جائے. تو ضرور انشاءاللہ ان کے لیے اصالِ ثواب کریں گے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو بتائیے کہ بھائی ویکینڈ کے اندر ٹائم چینج ہونے والا ہے. لیکن ابھی ہم 1 گھنٹے آگے جائیں گے نا، پیچھے جائیں گے، آگے جائیں گے. تو آگے جائیں گے تو اس کی وجہ سے سب ٹائم آگے پیچھے ہو جائے گا. ابھی عشاء بھی لیٹ ہو جائے گی، بیچ میں مغرب، اور پھر عصر کا جو وقت ہوگا اس وقت عام مدنی ہوتا ہے کہ ہماری کلاس کا ٹائمنگ ہوتا ہے، پڑھانے کا وقت ہوتا ہے. تو عشاء کے بعد بہت لیٹ ہو جائے گا. مغرب عام مدن لوگوں کے کھانے کا وقت ہوتا ہے، اور عصر بہت جلدی ہے، اس وقت ہم حاضر نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے پڑھانے کا وقت ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ترتیب ہم نے بنائی ہے کہ جو انگلش تفسیر ہے، حضرت مولانا کی اردو تفسیر ہے وہ بھی، اور درس بھی ہے جو ابھی رمضان تک کیا رہے گا، موقوف رہے گا انشاءاللہ. جیسے ہی انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا، رمضان کے پہلے ہفتے سے انشاءاللہ تفسیر بھی رمضان کے اندر جاری ہوگی انشاءاللہ، انگلش، اردو اور درس بھی انشاءاللہ رمضان کے اندر جاری رہے گا. تو رمضان تک جو ابھی 2-3 ہفتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو موقوف رہیں گے. اس میں مجبوری یہی ہے کہ اس وقت ہمارا وہ کلاس کا ٹائمنگ ہوتا ہے، تو کلاس کی وجہ سے ہم لوگ آ نہیں سکتے ہیں. لیکن ہمیں اس کو ذہن میں رکھیں. اٹھنے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، اور انشاءاللہ جس مرحوم کے لیے کہا گیا ان کو سارے ثواب کر دیجیے. سبحان اللہ.